دعوت اور تحریک ہے جو روایتی انداز سے بیان کرنے چلانے سے اس کے حقوق پورے نہیں ہوتے. اس کے لیے عظیم جد و جہد کی ضرورت، بڑی محنت اور کاوش درکار. اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر. اے محبوب کردگار، آرام کا وقت ختم ہوا، کاروبار کو چلانے کا وقت ختم ہوا. اب اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوں، کمر بستہ ہو جائیں. دنیا جانتی ہے، تاریخ اور سیرت اس پہ گواہ. جب اللہ کے پیغمبر اٹھے پھر 23 سال تک اللہ کے راستے میں کمر بستہ رہے. نہ وہ دن کے وقت سکون، نہ رات کا وہ آرام. رات کی تاریکیوں میں اٹھے تو یہی فکر، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم. رات کی تاریکی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. سورہ مائدہ کا آخری رکوع شروع ہونے والا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ، وہی بات جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور اللہ بغیر کسی پروٹوکول کے ان الفاظ کے ساتھ مخاطب فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی. اے مریم کے بیٹے، کھڑے ہو جاؤ اور بتلاؤ کیا آپ نے اور آپ کی والدہ نے لوگوں کو یہ شرک کا سبق سکھایا تھا. یہ وہ آیت پڑھ رہے ہیں مگر زاروں قطار رو رہے. گویا کہ دن کو اور رات کو یہی فکر لحق، اور پھر کس قدر محنت فرمائی. قرآن حکیم نے کئی مقامات پہ آپ کو تسلی دی، آپ کو تشفی دی. کبھی فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے میرے پیغمبر، آپ تو اپنی جان کو روگ لگا لینے والے ہیں. اگر یہ لوگ توحید کو نہیں سمجھتے، اللہ کی وحدت کو نہیں مانتے، تو آپ حوصلے کے ساتھ چلیں. اور کبھی فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب کردگار، یہ تو اللہ کا کرم. اس نے مشکل ترین دعوت کے لیے آپ کو ان شرائع صدر سے سرفراز فرمایا اور بوجھ کو ایک حد تک ہلکا کر دیا. ورنہ آپ کی کیفیت، آپ کی جد و جہد، آپ کی محنت، آپ کی فکر مندی کا حال تو یہ تھا کہ قریب تھا کہ آپ کی کمر ٹوٹ جائے. اہل حدیثوں، آج پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے. کروڑوں روپے لگا کے ہم کانفرنسیں کرتے ہیں، کرنی چاہیے. بڑے بڑے ایشو اٹھاتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری. مگر سب سے زیادہ محنت کس بات پہ کرنی ہے؟ ابھی شیخ محترم توجہ دلا رہے تھے. سب سے زیادہ محنت اسی ایشو کے اوپر جن کو انبیاء کرام پہلے دن لے کے اٹھا کرتے تھے، وہ ہے عقیدہ توحید. مسائل تو اس وقت بہت تھے، غلامی انتہا کو پہنچی ہوئی، ظلم و ستم جو اپنی حدیں پھیلا چکا، غربت اس قدر کہ غزوہ خندق کے موقع پہ پتھر باندھے ہوئے، یہ سارے کرنٹ ایشوز موجود تھے.
مگر کسی پیغمبر نے اپنی دعوت کا آغاز کسی اور ایشو سے نہیں کیا، اسی سے کیا ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اس پہ محنت کرنی. آؤ تحریک دعوت توحید نہ تو کوئی باقاعدہ جماعت، نہ ہماری کوئی رکن سازی، نہ ہم کسی سے کوئی چندہ مانگتے ہیں، اور ہم اپنے پروگراموں میں تمام جماعتوں کی نمائندگی رکھتے ہیں تاکہ جماعت کو یہ پیغام ملے کہ یہ کوئی الگ دھڑا نہیں ہے. چندہ لینا مسجدوں اور مدرسوں کے لیے، جہاد کے لیے کوئی گناہ نہیں، یہ سنت ہے. مگر ہم نے یہ طے کیا کہ ایک تو الگ دھڑا نہیں بنانا، دوسرا اس کے لیے چندہ مانگنا تو بڑی دور کی بات، قبول نہیں کرنا. پھر کام کس طرح؟ کام تو اس طرح چلتا ہے جس طرح دوسری جماعتوں کے مقامی یونٹ چندہ اکٹھا کر کے پروگرام رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی فضا اور تحریک پیدا ہو جائے. دوسری بات